ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہارون الرشید نے بہلول سے کہا، بہلول، تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ پیغمبر خدا کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہیں، لیکن تم علی ابن ابی طالب کو ترجیح دیتے ہو۔ مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، بہلول نے جواب دیا۔ ہارون چونکا اور اس کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا۔ بہلول سیدھا ہو بیٹھا اور واضح لفظوں میں بولا، میرے خیال میں پیغمبر خدا کے بعد علی تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے، ان کی تمام عادات پسندیدہ تھی اور اطاعت خدا اور رسول میں ان سے ذرہ بر بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی احکامات پر اس طرح حرف بحرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے، انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ انہوں نے جواب دیا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے کسی لالچ، فائدے اور ذاتی غرض کا خیال نہیں۔ میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اپنا تمام وقت مسلمانوں کے کاموں اور خدا کی عبادت میں صرف کرتے تھے۔ بیت المال سے ایک دینار بھی بیکار نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بھائی عقیل نے جو عیالدار تھے ان سے درخواست کی کہ بیت المال سے ان کا جو حق انہیں ملتا ہے اس سے کچھ زیادہ انہیں دیا کریں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان کی درخواست رد کر دی۔ آپ تمام حکام سے فرماتے تھے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف سے کیے جائیں۔ جو حاکم ذرا سا بھی ظلم و ستم کرتا تھا اس سے باز پرس میں سختی کرتے تھے اور اسے فوراً منصب سے ہٹا دیتے تھے، خواہ وہ ان کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، اسے معاف نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے جس وقت وہ بصرہ کے حاکم تھے بیت المال کی کچھ رقم ذاتی کاموں میں خرچ کر لی تھی، آپ نے ان سے وہ رقم واپس مانگی اور ان کے اس فعل پر انہیں سخت تنبیہ کی اور ایک آخری تاریخ مقرر کر دی تاکہ اس سے پہلے ابن عباس وہ رقم واپس کر دیں، لیکن ابن عباس اس مقررہ تاریخ تک رقم واپس نہیں کر سکے۔ علی نے انہیں کوفہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ابن عباس جانتے تھے کہ علی علیہ السلام ایسے خلیفہ نہیں ہیں جو چشم پوشی سے کام لیں گے، اس لیے وہ بھاگ کر مکے چلے گئے اور خدا کے گھر میں جا بیٹھے تاکہ علی کے محاسبے سے بچ جائیں۔ ہارون خجل سا ہو گیا، لیکن ڈھٹائی سے بولا، اگر علی اتنے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کیا گیا ہے، ہزاروں پیغمبر اور خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ بہلول نے برجستہ جواب دیا۔ ہارون کوئی عذر تراش نہ سکا تو بولا، اچھا بہلول، اب علی کی شہادت کا حال بھی سنا دو۔ بہلول نے سرد آہ بھری اور بولا، امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم قتل علی کے ارادے سے مسجد میں آیا، اس وقت ایک شخص اور بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر صحن مسجد میں سو گئے۔ جب علی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سوتوں کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں۔ یہ دونوں ملعون بھی بیدار ہو گئے۔ علی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری۔ یہ ضرب بہت شدید تھی، اس بدبخت کے وار سے آپ کے سر سے ابروں تک گہرا زخم پڑ گیا۔ اس کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے آپ جانبر نہ ہو سکے اور تیسرے دن شہادت پائی۔ آخری وقت اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء اور اوصیاء کا ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے، اور ہاں، اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ فرما کر آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی، فرمانے لگے، میں نے ابھی اسی وقت رسول خدا کو دیکھا ہے کہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوں گے۔
اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین ہلنے لگی، مومنوں کی آہ و بکا سے فضائیں گونجنے لگی، عوام الناس کے نالہ و شیون سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: آج کی رات مشرکوں نے ظلم و ستم کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، شہادت علی سے دین کے ارکان پر سخت وار ہوا ہے۔ اس ایک وار سے جو مومنوں کے باپ کو لگا ہے، ایمان کا پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ آسمان کے مکینوں نے اس غم میں اپنے تاج سعادت اتار پھینکے ہیں۔ دنیا والوں کو بہتا پانی کڑوا لگنے لگا ہے، آب حیات میں زہر گول دیا گیا ہے۔ ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کو شہید کر کے ان کے دل میں زخم کے تیر پیوست کر دیے ہیں۔ انہوں نے علی المرتضیٰ علیہ السلام کا سر ہی دوپارہ نہیں کیا، بلکہ خدا کے ہاتھ ید اللہ کو بھی کاٹ ڈالا ہے۔ جب سے علی کی پیشانی پر دشمن کی تلوار لگی ہے، چاند اور سورج کی پیشانیاں بھی داغدار ہو گئی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شق القمر کا معجزہ دوبارہ دنیا پر ظاہر ہو گیا ہے۔ علی کی پیشانی چاند کی طرح دو ٹکڑے ہو گئی ہے۔ سید زادیوں کے نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حسن اور حسین علیہ السلام نے اپنے امامے شدت غم سے زمین پر اتار پھینکے۔ بہلول کا حرف بحرف درد و علم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون بھی اس کی تاثیر میں کھوسا گیا، اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہیں نکلا، اور اس کا سر جھکا رہا۔ بہلول نے اپنی گدڑی سنبھالی اور اپنے آنسو پونچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ہارون، اب مجھے اجازت دے۔ ہارون چونکا۔ ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے ہو، یہ مناسب نہیں کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ بہلول کے لیے اشرفیاں اور دینار لائے جائیں۔ نہیں ہارون، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں۔ تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا ہے انہیں دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لوٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا، اور اس روز خلیفہ خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بہلول اتنا کہہ کر چل دیا۔ ہارون لرز گیا اور وہیں پشیمان سا بیٹھا رہ گیا۔